اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ کا رزق تنگ ہو رہا ہے یا آپ کو رزق کی کمی ہو رہی ہے تو صدقہ دے کے رب سے تجارت کر لیا کرو۔ اس صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہوتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور بڑا ذریعہ نکاح ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے پھر نکاح کریں گے، اور اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ تو کوئی کہتا ہے یہ تو ابھی اپنے لیے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کیسے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کی شادیاں کرو، اگر وہ جوان ہو گئے ہیں تو رزق نصیب ہوگا۔ اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے، کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتی ہوتی ہے۔ تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں، اور نماز فجر جو مرد حضرات ہیں وہ مسجدوں میں جا کر ادا کریں، اور گھروں میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ مصلی بچھا لیں، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ بیان کیا گیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، اگر ان پر قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے، اللہ تمہیں مشکلات سے نکالے گا۔ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں گی۔ تو فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ مجبور ہے، ناراض ہے، پھنس گیا ہے تو اس کو اگر صدقہ دیں گے تو تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا، تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ رزق میں اضافے کا ایک اور سبب جو کمزور ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور رزق میں برکت کا ایک اور سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لے، انشاءاللہ رزق کی کثرت ہو جائے گی۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تو 21 مرتبہ سورہ کوثر اول آخر درود پاک یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ رزق کی کثرت ہو جائے گی۔ اور روزانہ مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں، اور اگر بہت زیادہ تنگی ہے یا بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔